الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سیاست امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام از نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں موضوع پیش کیا جا رہا تھا۔ اس موضوع کے ذیل میں ہم جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ کو لکھا گیا عہد نامہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قلم بند فرمایا اور جناب مالک اشتر کے ہمراہ اس کو بھیجا، اس کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ آپ کی خدمت میں اس کا کچھ حصہ پہلے بیان کیا گیا، جس میں ہم نے ابتدائی طور پہ دیکھا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عہد نامہ مصر کی حکومت چلانے کے لیے لکھا تھا کہ مصر کی حکومت ایک معاشروں میں متزلزل اور ڈگمگاتی حکومت سابقہ دور میں تھی، جس کی وجہ سے کئی قسم کے مسائل سامنے آئے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے پیش نظر جناب مالک اشتر کو وہاں پہ منصوب فرمایا۔ ہم نے گزشتہ درس میں تاجروں کے اعتبار سے دیکھا تھا کہ ایک ریاست کے اندر یا ایک خطے میں تاجروں کی کیا قیمت ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کیا کہ تاجر ایک اقتصاد کو برپا کرنے کا بڑا سبب ہے، یعنی مثلا ہم میں سے کوئی اگر تجارت کرتا ہے یا تاجر بنتا ہے تو کئی قسم کے وہ فوائد معاشرے کو دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس انسان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جہان میں، یا تاجر جو فقط پیسہ کما کے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، بلکہ تاجر کئی اعتبار سے سبب بنتا ہے، کئی لحاظ سے اور کئی جہات سے معاشرے کے اندر اقتصاد کو برپا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تاجروں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے اس کو بھی آپ نے ملاحظہ کیا، اور اسی اثناء میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ تاجروں کی طرف سے کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں، کیونکہ مال جب ہاتھ میں آتا ہے وہ بہت ساری چیزیں انسان کے وجود میں برپا کرتا ہے۔ آپ نے مسلسل اس عہد نامے میں اور خصوصاً امام علی علیہ السلام کی سیرت میں اس کو ملاحظہ کیا ہوگا کہ مالی کرپشن ہر دور میں بہت زیادہ رہی ہے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی سے اس کو آ کے قابو کیا۔ اس کے نمونے ہمیں آج کے دور میں بھی وافر طور پہ نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ملاحظہ کریں کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ امانات ہاتھ میں آئیں، اب کس کے پاس کیا طریقہ کار ہے کہ آپ اس میں کرپشن یا خیانت نہ کریں، سوائے یہ کہ سب سے پہلے انسانی نفس عدالت کی صفت سے متصف ہو۔ جو عدالت کی صفت سے متصف ہوگا وہ دوسرے کی رقم یا دوسرے کے حق کو غصب نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اس وقت پوری دنیا اسی کا ایک خمیازہ یا عذاب بھگت رہی ہے کہ دنیا میں جو منصب کے اوپر آتا ہے، چاہے وہ دینی ادارے ہوں، چاہے وہ ریاستی ادارے ہوں، یا کوئی اور انسان کے پرائیویٹ نجی قسم کے اپنے ذاتی ادارے ہوں جیسے بزنس لوگوں کے چلتے ہیں، سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کرپشن کرتا ہے، وہ پیسے کھاتا ہے، وہ مالیات میں خرد برد کرتا ہے، اور اسی کے اعتبار سے نیچے اس کے پاس دوستیاں یا روابط بن جاتے ہیں، اور اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اور ہر ریاست دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں کرپشن نہ ہو، کوئی بھی ایسا ملک نہیں۔ غربی ممالک ہیں ان میں قدرے کم ہے، ایسا نہیں ہے کہ ادھر نہیں ہے، قدرے کم ہے، اور جہاں پہ چوٹی کی کرپشن ہے وہ یہی اسلامی ممالک ہیں، جسے تیسری دنیا کے ممالک کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ جس کو منصب کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آ کے کرپشن کرتا ہے۔ کرپشن سے کیا مراد ہے؟ وہ یا تو اموال لوگوں کے کھا جاتا ہے، یا ناجائز قبضے کرتا ہے، یا بیت المال کو صفا چٹ میدان کی طرح خالی کر دیتا ہے۔ خلاصہ کلام، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کرپشن کو قابو کیا، لہذا تاجروں میں بھی بہت بڑے پیمانے پہ کرپشن ہوتی ہے۔ تاجروں کے کئی مسائل تھے جو ہم نے گزشتہ درس میں ملاحظہ کیے، ان میں سے ایک مسئلہ تھا وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، کیونکہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو تاجروں کے اہم مسائل تھے وہ یہی تھے کہ تاجر ہیں وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں یا مہنگے داموں بیچتے ہیں،
اس وقت ملاوٹ کے چانسز ہوتے تھے لیکن اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھی جتنے آج ہیں۔ آج کل تو فیکٹریاں بن گئی ہیں، مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، تو وہ کرپشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، یعنی تاجر طبقہ جو کرپشن کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک مسالہ جات لینا چاہتے ہیں، مثلا ہلدی لینے جائیں، خالص ہلدی شاید ہی کہیں پہ آپ کو نصیب ہو، بہت کم ہے دنیا میں۔ اس کے اندر رنگ ملا کے پاؤڈر ڈال دیتے ہیں یا کوئی اور جنس اس میں اضافہ کر دیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کوئی اور جنس لینا چاہتے ہیں، اس میں کوئی گھاس پھوس کا اضافہ کر دیں گے۔ مثلا چاول لینا چاہیں، اس میں اگر مثلا 1 من چاول ہے، اس میں آپ کئی کلو بھی خام چیزیں ڈالیں، چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں یا خراب چاول کے دانے ہیں، وہ کئی گنا بھی بڑھ جائے گا اور نظر بھی نہیں زیادہ آئے گا۔ ابھی تو ایسا ہو گیا کہ ادھر ایک فارسی اصطلاح ہے تراریختہ، یعنی وہ کیمیکل ڈال کے چند مہینوں میں اگائے جاتے ہیں چیزیں، جسے کہتے ہیں آرٹیفیشل چیزوں کا اگانا۔ بہرحال مسائل در مسائل آج کے دور میں کھڑے ہو گئے۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں جو انہوں نے خصوصی طور پہ عہد نامے میں جس کی تلقین کی، وہ 2 چیزیں تھیں۔ ایک ہے کہ مہنگے داموں نہ بیچی جائے چیزیں، یعنی قیمت کو کنٹرول رکھا جائے۔ جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا کہ ہم موجودہ دور میں ان حالات کو آج کل ہم اسے جھیل رہے ہیں کہ قیمتوں کو جان بوجھ کے زیادہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ چلتا پوری دنیا میں ہی ہے، مگر یہ کہ مارکیٹ کے اوپر کوئی بہت سختی کے ساتھ نظر رکھی جائے اور سسٹم بنایا جائے۔ نمبر 2، ذخیرہ اندوزی کرنا، اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں، جب مہنگی ہو جاتی ہیں چیزیں تب بیچ دی جاتی ہیں۔ ذخیرہ اندوزی کرنے سے ملک کے اندر ایک شے کی ضرورت بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی لوگوں کی جب ضرورت فراہم نہیں ہو رہی تو ملک کے اندر پسماندگی آتی ہے، انتشار آتا ہے، فساد ہوتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی سے ہی قیمتیں اوپر جاتی ہیں، اس لیے ذخیرہ اندوزی کو جڑ سے کاٹنا ضروری ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اس کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد جس طبقے کا ذکر ہم پڑھیں گے وہ طبقہ ہے کاتبوں کا طبقہ۔ کاتبوں کے طبقے کے بارے میں امام علیہ السلام نے مختصر طور پہ بیان فرمایا، اور آگے تھوڑا سا اس کے اوپر اور کلام ایک اور موضوع کے تحت انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہم اسے دیکھتے ہیں۔ لیکن پہلے ہی ہم دیکھیں کہ کاتب سے مراد کیا ہے۔ کاتب کے طبقے سے مراد اس سے محکمہ تحریر، یعنی جو لکھنے کا کام کرتا ہے۔ مثلا آپ کی سندیں جاری ہونی ہیں تو HEC پورا ایجوکیشنل ہائر ایجوکیشنل پاکستان میں بنایا گیا ہے، وہ جب تک آپ کی سرٹیفکیٹ یا سند جاری نہیں کرے گا، اس پر اس کی مہر نہیں ہوگی، تو کیا وہ اس کا کوئی اعتماد بنے گا؟ آج کل تو اب جامعۃ المصطفیٰ بھی شرط لگاتا ہے ادھر سے ایفیلیٹڈ یا اس سے ایفیلیٹڈ ادارے کی ہو یا انہوں نے اس کی تائید کی ہو، اگر تائید نہیں کی تو قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ کاتب محکمہ تحریر کا کام ہے، اسی کو محکمہ تحریر کہتے ہیں۔ یا آفیشلی طور پہ ایک نوٹس جاری ہوا تمام سفارت خانوں کے لیے، پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی سفارت خانہ ہے وہاں پہ وہ نوٹس جائے گا اور اس نوٹس کے مطابق قانون کا اجرا ہوگا۔ یا ایک قیمت ہے، گورنمنٹ کا جو محکمہ اقتصاد ہے اور اس اقتصاد میں یہ شعبہ ہے کہ جو قیمتوں کے نرخ کو معین کرتا ہے، اس نے اب وہ ریٹن فارم میں آگے بھیجے گا، وہ اپنی آڈیو فارم میں تو نہیں بھیجتا، اگرچہ آڈیو فارم ویڈیو فارم میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، لیکن ریٹن فارم میں یہ ساری چاہتی ہیں۔ اگر اس نے ریٹن فارم میں گڑبڑ کر دی، قیمتوں کو زیادہ رکھ دیا یا اپنی مرضی سے رکھ دیا، تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ پورے کے پورے معاشرے کے اوپر امپلیمنٹ جب ہوگا اس قانون کا یا اس دستاویز کا، اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتے ہوئے اسے کاربند جب ہم کریں گے تب اس کے آثار ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لہٰذا اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو منشی ہیں یا سیکٹری ہیں یا کاتب ہیں، ان لوگوں کے اوپر کڑی نگاہ رکھنے کا امام نے حکم دیا۔ میں پہلے نہج البلاغہ سے آپ کی خدمت میں وہ حصہ پڑھ دیتا ہوں جو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام فرماتے ہیں وَجَعَلْ لِرَأْسِ كُلِّ أَمْرٍ مِّنْ أُمُورِكَ رَأْسًا مِّنْهُمْ، کہ تمہیں محکمہ تحریر کے ہر شعبے پر ایک ایک افسر مقرر کر دینا چاہیے۔ یعنی جو محکمہ تحریر ہیں، کاتب یعنی کتاب ہیں، بلکہ اس سے پہلے والا اب کتاب
کا جہاں تذکرہ ثم انظر فی حال کتابک، تحریر لکھنے والوں پہ دقت کرو. اسے دفتر کے سیکرٹری ایک ترجمہ کیا گیا ہے. کتاب کہتے ہیں لکھنے والے، یعنی جن سے یہ سارے جن کے سائن چلتے ہیں، جن کی سٹیمپ چلتی ہے، جن کی طرف سے یہ لیٹر لکھے جاتے ہیں، نامے لکھے جاتے ہیں، یہ کیا پورا شعبہ کیا کہلاتا ہے؟ کتاب کا. لہذا کوئی ایسا شعبہ معاشرے میں نہیں ہو سکتا کہ اس کے سائڈ پہ یہ والا شعبہ نہ ہو. آج کے دور میں تو بالکل ہی ممکن نہیں ہے. پرانے دور میں بھی، کیونکہ پرانے دور میں بہت پیچیدگیوں کے ساتھ حکومتی سسٹم نہیں بنایا گیا تھا. پرانے دور میں اوپر ایک حاکم ہوتا تھا، حاکم کے نیچے وزراء ہوتے تھے، پھر مختلف وہ حاکم والی مقرر کرتے تھے. والی اسی طریقے سے ایک سیٹ اپ اپنے ہاں کریٹ کرتا کہ بعض لوگوں کو اپنا قریبی بنا کے ان کو بنیادی منصب دے دیا کرتا تھا، اور پھر ان منصب داروں کے ساتھ حکومتی عملہ ہوتا تھا. ایک تحریری لکھنے والا عملہ ہے، ایک خراج مثلا وصول کرنے والا عملہ ہے، ایک چیزوں کو منتقل کرنے والا عملہ ہے، حکومتی عملہ ہوا کرتا تھا. آئیں ہم ادھر دیکھیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کا گورنمنٹ سرونٹس آپ کہہ لیں یا سیکٹری حضرات کہہ لیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ محکمہ تحریر ہے، جن کے سائن چلتے ہیں، جن کے دستخط ہوتے ہیں، ان کے بارے میں امام کا موقف کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ ثم انظر فی حال کتابک، کہ تم اپنے دفاتر میں سیکٹریوں کے اوپر نگاہ کرو اور ان کے اوپر خصوصی نظر رکھو. یعنی یہ جو طبقہ ہے اس کے اوپر خصوصی نظر رکھی جائے. آگے فرماتے ہیں فَوَلِّ عَلَىٰ أُمُورِكَ خَيْرَهُمْ، اور اپنے معاملات میں ان کے سپرد کرنا کہ جو ان میں سب سے بہترین ہے. جو ان میں سب سے بہترین ہے، تمہارے رازداری کے امور، تمہارے اہم امور، وہ کس کے سپرد ہونے چاہیے؟ جو ان میں سب سے زیادہ بہترین ہے. وَاخْصُصْ رَسَائِلَكَ الَّتِي تُدْخِلُ فِيهَا مَكَائِدَكَ وَأَسْرَارَكَ بِأَجْمَعِهِمْ لِوُجُوهِ صَالِحِ الْأَخْلَاقِ مِمَّنْ لَا تُبْطِرُهُ الْكَرَامَةِ. اب خصوصیات بتانا شروع کرتے ہیں کہ کس کو تم مثلا اپنا سیکٹری بناؤ، کس کو یہ والا شعبہ دو جس نے دستخط کرنے ہیں، جس نے سائن کرنے ہیں، کیونکہ دستخط اور سائن سے جو آگے چلا گیا اسی کے اوپر عمل ہوگا. یہ بھی میں آپ کی خدمت میں بعض واقعات بھی تاریخ کی بیان کرتا ہوں کہ جس سے بہت بڑے بڑے فسادات برپا ہوئے. لیکن آپ اتنا حصہ پڑھ لیں تاکہ نہج البلاغہ کے حصے سے استفادہ کرتے ہوئے ہم اس کی شرح کو ملاحظہ کریں. فرماتے ہیں امام کہ جو ان میں سب سے بہتر ہو ان کو یہ والے معاملات دو اپنے، اور اپنے ان فرامین جن میں تم مخفی تدابیر اور مملکت کے رموز و اسرار درج کرتے ہو. یعنی وہ تمہارے فرامین یا وہ تمہارے لیٹرز، وہ تمہارے رسائل، مکاتب یا نامے، فارسی میں لفظ نامہ چلتا ہے، اردو میں خط کہہ سکتے ہیں، مکتوب کہہ سکتے ہیں یا لیٹر کہہ سکتے ہیں، ان میں تمہاری مخفی تدابیر ہوں جو تم نے تدبیر کرنی ہے، یا اسلامی مملکت کے اسرار و رموز اس میں درج ہیں، تو ان کے لیے تم نے خصوصیت کے ساتھ بعض افراد کو چننا ہے. ہر ایک کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے تم. آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے اگر ایک اپنے خانوادے کو لیٹر لکھا ہے، آج کے دور میں تو موبائل کی ایک آفت آ گئی، پہلے دور میں ٹیلی فون اور موبائل نہیں ہوا کرتے تھے، تو آج کے دور میں یہ پیغام رسانی کے جو ذرائع ہیں وہ وافر مہیا ہو گئے ہیں. تو پرانے دور میں لیٹر لکھے جاتے تھے. پھر ڈاک خانے کا سسٹم بہت قوی ہر ملک میں نہیں ہوتا تھا، آہستہ آہستہ وہ مضبوط ہوتا چلا گیا. اب آپ نے اپنے دوست کے ساتھ لیٹر بھیجنا ہے تو آپ جس طرح کی اس کی اہمیت ہوگی اس کے مطابق ہی آپ بھیجنے والے کی خصوصیات مد نظر رکھیں گے یا نہیں. اگر آپ نے صرف سلام دعا ہی اس میں رکھا ہے تو ہر جانے والے کے لیے آپ اسے بھیج دیں گے اس کے ہاتھ. لیکن اگر آپ نے اپنے گھر کے بڑے نجی اور پرسنل اور ذاتی قسم کے مسائل لکھے ہیں کہ جس سے آپ کسی کو آگاہ نہیں کرنا چاہتے، تو آپ ہر ایک دوست کے حوالے کر دیں گے یا چن کے کہ جس کے اوپر اعتماد ہو اس کے حوالے کریں گے. آگے راستے میں پڑھ کے مجھے بدنام ہی نہ یہ کرتا ہو، یا کوئی مالیات کا سلسلہ اس کے اندر ہو تو اس میں آپ ایک قابل اعتماد بندہ تلاش کریں گے. لہذا یہاں پہ بھی اسی طریقے سے امام فرماتے ہیں کہ اگر مملکت کے اسرار و رموز ہیں، کیونکہ وہ پورے ملک کی امانت ہوتی ہے،
ایک بندہ جب ایک منصب پر آتا ہے اس منصب کے اعتبار سے اس کی ذمہ داریاں دوسروں سے جدا ہو جاتی ہیں، اور ایک منصب کے اوپر ایک سے زائد افراد نہیں آ سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے وہ زیادہ گرفتار ہوتا ہے مشکلات میں۔ عموماً انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں منصب دار بن گیا یا میں بڑے عہدے کے اوپر پہنچا تو میری زندگی بڑی باراحت ہوگی۔ یہ تصور ان قوموں میں ہوتا ہے جہاں پہ منصب کو حاکمیت، مال کمانے، عزت اور شہرت کمانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ جس جگہ پہ خدمت کا فقط ایک جذبہ اور وظیفہ شناسی کے مطابق وظیفہ انجام دینے کی بات ہو، وہاں پہ سنگین منصب سنگین زندگی کے مترادف ہے۔ جتنا منصب سنگین اتنی زیادہ ذمہ داری، تھکاوٹ، مشقت، مشکل۔ اس لیے اور سب سے بڑی اس میں مشکل یہ بنتی ہے کہ حقوق الناس وابستہ ہو جاتے ہیں، حقوق العباد بھی انسان سے انجام نہیں پاتے۔ جیسے آپ ابھی باہر کے کاموں میں ذرا 4-5 گھنٹے مصروف رہیں اور پھر آپ کو اچانک نماز پڑھنا پڑے، آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا پڑھا کیا میں نے نماز۔ اس لیے بعض علماء آج بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے کئی دفعہ استغفار پڑھتے ہیں تاکہ وہ توجہ اللہ کی طرف جائے۔ بعض بزرگ علماء دیر تک استغفار پڑھتے رہتے تھے تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ کیوں پڑھتے ہیں استغفار اتنا؟ تو انہوں نے کہا جو میں نے درس دیے وہ میرے ذہن سے نکلے تو میری توجہ اللہ کی طرف جائے، جو میں نے درس دیا میرا ذہن تو اسی میں مشغول ہے ابھی تک، تو میں نے نماز کون سی پڑھنی ہے؟ تو وہ اپنے ذہنی کیفیت کو توجہ اللہ کرنے کے لیے نماز سے پہلے تھوڑی فراغت کو حاصل کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم حدیث میں الکافی کی حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات میں یہ لکھا ہے، اے بنی آدم تفرغ، وقت نکالو میرے لیے، یا للعبادہ، میری عبادتی، میری عبادت کے لیے ایک وقت تم نکالو، فارغ کرو۔ آج کے دور میں یہ بات سمجھانا آسان ہے، ہم کہہ سکتے ہیں جس طرح آپ موبائل استعمال کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اس طرح سے عبادت کے لیے وقت نکالیں، بالکل سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے، اور چیزوں کو مثلا کتاب ایک طرف رکھی، موبائل ایک طرف رکھا، لوگوں سے خلوت اختیار کی، صرف اللہ کی طرف توجہ کرنے کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ یہ انشاءاللہ ابھی عہد نامے میں آ بھی رہا ہے کہ امام علیہ السلام کی اشارتاً اس طرف تلقینات بھی ہیں جناب مالک اشتر کو، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان کا ربط نہ جڑے تو یہ جتنے بھی مسائل ہیں اس میں انسان حقوق کا ہی شکار ہو کے رہ جاتا ہے۔ پاس تو کچھ آتا نہیں ہے، زیادہ اٹھائے تو وہ جی نہیں سکتا سب کچھ لے کے، مر جانا بالآخر، اور روز قیامت اس کا حساب ہے۔ زمین پہ جو قلیل مدت تھی انسان کے پاس وہ آخرت کو کمانے کے لیے تھی، نہ کہ آخرت کو اجاڑنے کے لیے، اور نہ دنیا میں کچھ ملا نہ آخرت میں کچھ ملا۔ جیسے ہوتا ہے نا ایک بندہ فارغ بس بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، اور خالی یا تو بس غور و فکر اپنی خیالوں میں گم ہے یا موبائلوں میں گم ہے، ڈبل نقصان کر رہا ہے بقیہ کی نسبت۔ اگر کوئی دنیا میں مشغول ہو، وہ دنیا تو کما رہا ہے نا، یہ تو نہ دنیا کا بندہ ہے نہ آخرت کا بندہ ہے، بہت ہی اس کا نقصان ہے۔ اپنے آپ کو اس نقصان سے حتماً انسان باہر نکالے۔ اس لیے حقوق العباد گردن پہ پڑ جائیں پھر تو اور سنگینی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ معاملات جو اسرار و رموز کے معاملات ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عطا کی تو اب امام فرما رہے ہیں کہ اسرار و رموز والی چیزیں تمہاری جو مملکت سے تعلق رکھتی ہیں اور پوری رعایا اور پوری عوام سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے کس کے حوالے کرنا ہے؟ ان کو خصوصیت سے نمبر 1 تقریباً 6 صفات بیان کی ہیں، 6 صفات۔ پہلی صفت یہ ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مالک ہو، جو سب سے اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ اس لیے امام علیہ السلام نے فرمایا بھی کہ لوجوہ صالح الاخلاق، جو صالح ترین اخلاق کا مالک ہو۔ یہ آپ صفت تمام عہد نامے کو اگر آپ دقت سے ایک دفعہ پڑھیں، اور بار بار ویسے تو پڑھنا چاہیے کہ ذہن نشین ہو جائیے اس کی ایک ایک چیز، کیونکہ اسی کی دوش پہ آپ سیاسی تجزیہ تحلیل کر سکتے ہیں، اسی کی دوش پہ آپ کسی کی اجتماعی روش کو دیکھ کے مستقبل کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا بار بار اسے پڑھیں
امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں حکمرانوں کی صفات بیان کی ہیں، سپہ سالاروں کی صفات امام نے بیان کی ہیں، کس کو منصب دیا جائے اس کی صفات امام نے بیان کی. آپ سب جگہوں پہ اچھے اخلاق کو دیکھیں گے، کیونکہ اخلاق انسان کا باطنی تعارف ہے. مثلا ایک بندہ ہے وہ ایک اکھڑ مزاج ہے، فوراً جلد غصے میں آ جاتا ہے، یا شہوتوں کے اوپر فوراً جھک جانے والا ہے. یہ اس کا عمل اس کے باطن کا عکاسی کرتا ہے، ترجمانی کرتا ہے کہ اندر سے کتنا نیچا انسان ہے، کتنا پست انسان ہے. لیکن ایک انسان ہے جو اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، مثال کے طور پہ غصے کو قابو کرتا ہے، صبر کو جنم دیتا ہے. صبر انسان کی زندگی میں بار بار آنا ہے، شور مچا کے صبر کرے یا خاموش رہ کے صبر کرے، ہر دو صورتوں میں صبر ہی کرنا ہے. روایات میں وارد ہوا ہے جب ایسا مورد ہو کہ تمہارے شور مچانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا تو اپنا اجر کیوں ضائع کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں؟ تو خاموش رہو جب صبر ہی کرنا ہے. تو صبر کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ اجر تو تمہارا محفوظ رہے. شور بچاؤ گے، ادھر ادھر بولو گے تو دنیا میں بھی گناہ لکھا گیا، آخرت بھی گئی اور بے صبرہ بھی کہلایا. کتنے نقصانات انسان کے ہیں. لہذا اخلاقیات ہیں. پہلی چیز ہے صالح الاخلاق، کہ اگر اسی کو کھولیں بہت وسیع ہمارے پاس پہنچ جاتی ہیں چیزیں. آپ لوگوں نے اپنے امور زندگانی میں اس کو بہت دیکھا ہوگا، پاکستان ہو یا ایران ہو یا کوئی اور ملک ہو. آپ دفتری امور کے لیے جاتے ہیں، وہ انتہائی بد اخلاقی سے جواب دیتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. دکاندار ہے اصلاً تمیز سے جواب بھی نہیں دیتا. وہاں پہ آپ اس سے کھچ جاتے ہیں، اس سے کٹ جاتے ہیں. لیکن کم سے کم یہ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ اس طرح کے منصب کا کسی طور پہ بھی صلاحیت نہیں رکھتا، حقدار نہیں ہے، قابلیت ہی نہیں اصلاً رکھتا. یہ وہ بندہ قابلیت رکھ سکتا ہے کہ جو اچھے اخلاق کا مالک ہو. دوسری صفت انہوں نے بیان کی کہ جنہیں اعزاز کا حاصل کرنا، یعنی وَلَا تُبْطِرُهُ الْكَرَامَةِ. مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا، کرامت کا ترجمہ اعزاز، یعنی کوئی آپ نے منصب حاصل کر لیا. کرامت یعنی عزت. تو عزت عموماً سرکاری عہدوں پہ عزت کب ملتی ہے؟ جب بڑا منصب ملے. تو امام فرماتے ہیں کہ انہیں اعزاز کا حاصل کرنا سرکش نہ بنا دے، یعنی متکبر نہ بنا دے. متکبر شخص جو ہوتا ہے وہ شخص کبھی بھی یہ صلاحیت نہیں رکھتا. لہذا جنہیں اعزاز کا حاصل ہونا سرکش نہ بنائے، یعنی جنہیں منصب کا ملنا اسے متکبر نہ بنائے اور وہ بھری محفلوں میں تمہارے خلاف کچھ کہنے کی جرت کرنے لگیں. ایسے شخص کو قریب بھی نہ پھٹکنے دینا جو اجتماعی جگہ پہ آپ کی عزت کا خیال ہی نہ رکھے، غرور اور تکبر اور تماننت اس کے اندر ہو تو اس کو کبھی بھی اپنے قریب نہ آنے دو. تیسرا ہے کہ ایسے بے پرواہ نہ ہوں کہ لین دین کے بارے میں جو تم سے متعلق ہوں تمہارے کارندوں کے خطوط تمہارے سامنے پیش کریں اور ان کے مناسب جوابات روانہ کرنے میں کوتاہی کریں. یعنی فَيَشْتَرِي بِهَا عَلَيْكَ فِي خِلَافٍ لَكَ بِحَضْرَةِ مَلَئٍ وَلَا تَقْصُرُ بِهِ الْغَفْلَةُ عَنْ إِرَادِ مُكَاتَبَاتِ عُمَّالِكَ عَلَيْهِ. مکاتبہ کی جمع ہے، مکاتبات عمال علیکا و اصدار جواباتها علی الصواب عنکا. یعنی مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ قریبی افراد ہوتے ہیں تو اب کسی سے مختلف علاقوں میں مختلف مسائل پیش آتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہے، غیر قانونی چیزیں ہیں. جیسے آج کے دور میں آپ یہ کہہ لیں کہ چالان ہو گیا اور وہ گاڑی اندر چلی گئی. اب آپ کے پاس جو آئے گا وہ تو پوری فائل آتی ہے. آج کے دور میں بھی سارا چیز تحریری چیزوں کے اوپر ہی چل رہا ہے. جب آپ کے پاس فائل آتی ہے تو یہاں پہ جو آپ کا قریبی ہے وہ تو اس کو بڑا بڑھ چڑھ کے دکھائے، دیکھیں جی آپ نے اسے یہ دیا تھا، گاڑی بھی سرکاری تھی، یہ بھی فلاں تھا، اسے کوئی خیال ہی نہیں ہے، اس کے بچے استعمال کرتے ہیں. شکایتوں کے پل باندھ کے ان کے سامنے رکھ دیں کہ تمہارے، یعنی امام فرماتے ہیں کہ جو تم سے متعلق تمہارے کارندے کے خطوط وہ پیش کریں اور اس میں ان کے عیوب کو ذکر کیا گیا ہو، اور جو آپ نے جوابات لکھے ہیں وہ پہنچانے میں کوتاہی کریں، آگے سے جوابات وہ دیں نا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اراد المکاتبات عمال کا، تمہارے عمال کے مکاتبے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کے جوابات روانہ کرنے میں وہ کوتاہی نہ کرے.
ٹھیک ہے شکایتوں بھرے آ جاتے ہیں خطوط، اس کے اندر مسائل ہیں جو خطوط تم تک پہنچے ہیں، لیکن جو تم نے جواب دیا ہے مالک اشتر، جو تم نے جوابات دیے ہیں وہ فوراً ان تک پہنچیں، جوابات پہنچانے میں دیر نہ لگائیں۔ اس لیے اس شق کو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں کہ توجہ سے دیکھیں۔ اور ایسے بے پرواہ نہ ہوں جن کے تم سپرد یہ والے کام کرو، وہ ایسے بے پرواہ نہ ہوں کہ لین دین کے بارے میں جو تم سے متعلق ہو تمہارے کارندوں کے خطوط تمہارے سامنے پیش کرنے اور مناسب جوابات روانہ کرنے میں کوتاہی کریں۔ کیونکہ خطوط کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ خطوط ہوتے ہیں جو انسان کے ذاتی امور کے اوپر مشتمل ہیں، بعض خطوط ہیں جو لین دین سے تعلق رکھتے ہیں، بعض خطوط ہیں جو اقتصاد یا مالیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب آپ کے پاس خطوط آتے ہیں، اگر آپ نے آج بھی کوئی پرانی قسم کے جو بادشاہوں کے اوپر بنی ہوئی کوئی ڈاکومنٹریز ہیں یا ڈرامے ہیں دیکھے ہوں گے کہ وہ خطوط کے انبار لگے ہوتے تھے، وہ بادشاہ صاحب پڑھ پڑھ کے وہ جواب لکھوا رہے ہوتے تھے، پھر جواب دینے والا پھر جہاں پہ جاتا ہے جیسا جواب دیا جاتا ہے اس کے مطابق پھر عمل ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ بھی اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام یا تمام بادشاہوں میں ہوتا ہے کہ آج کے دور میں بھی یہ چیز اسی طریقے سے چل رہی ہے کہ تحریری طور پہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یہاں پہ امام کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لین دین کے معاملات ہیں، یعنی تمہارا کوئی لین دین ہے کہ تمہارے کارندوں سے کچھ انجام پا گیا یا تمہارے کارندوں نے بروقت خبر دیا کہ ان علاقوں میں ان چیزوں کی ضرورت ہے یا فلاں مسائل ہیں، تو تم نے جو جوابات روانہ کیے ہیں ان میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ نہ یہ کوتاہی کریں گے کارندوں کے خطوط تم تک پہنچیں یا نہ پہنچیں۔ جیسے آج کے دور میں یہ بات عام ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا جائے تو ان تک پہنچتا ہے، ان سے پہلے ہی کھل کے واپس ہو جاتا ہے۔ سو یہ بڑی شخصیات آج ہوتا ہے، ایران کے اندر بھی یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آپ خطوط بڑی شخصیات کو لکھتے ہیں تو وہ خط ان تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ ان کا ایڈریس آپ نے صحیح لکھا ہے تو ان تک پہنچنے سے پہلے ایک ٹیم بٹھائی گئی ہوتی ہے، اب وہ ٹیم آگے پہنچا دے تو سو پہنچا دے، وإلا وہ واپس ہو جاتا ہے۔ تو اب اس ٹیم کے اندر قابل اعتماد بندے نہ ہوں تو پھر تو وہ اپنے ہوا و ہوس کے اوپر ہی ٹیم آگے پہنچائے گی۔ ہے یہ مثلا آغا رہبر کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، ادھر جتنے بھی امور ہیں، ایک تو ان کے نمائندے آغا رہبر کے ہر جگہ، ایران کے اندر تو بہت کثیر ہر شعبے کے اندر نمائندے ان کے بیٹھے ہوئے، لیکن نمائندے کی بھی بس میں نہیں ہوتا اتنی جزیات کو حاصل کرنا۔ تو بعض اوقات نمائندہ جو ہے اس کے ساتھ تھوڑے سے اختلافات ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے اس کے ساتھ ٹکراؤ ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ آپ نے لیٹر لکھ دیا رہبر معظم کو۔ اب رہبر معظم کی اگر ٹیم قابل اعتماد نہیں ہے اور وہ ٹیم ان کو جو انہوں نے بتایا ہوا ہے اس کے مطابق عمل نہیں کرتی تو سارا نظام اندر سے درہم بھرم ہو جائے گا، ان کا دفتر ہی نہیں صحیح طرح سے چل سکے گا۔ ابھی تو الحمدللہ بڑا منظم ان کا دفتر چلتا ہے کہ وہ جو بھی خطوط ہیں، خطوط ہی ہزاروں لاکھوں صورتوں میں آتے ہیں اور سارے خطوط آغا رہبر تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تو وہ انہوں نے پھر شعبہ جات کے اعتبار سے ممکن ہے تقسیم کی ہو، اس سے پھر متعلقہ بندے تک پہنچاتے ہیں۔ ادھر ویسے جو سسٹم چلتے ہیں ان میں متعلقہ دفتری امور چلتے اسی طرح ہیں، آپ جتنی سفارشیں لڑا کے آگے پہنچاتے ہیں، اگر وہ صحیح طرح سسٹم چلانے والا ہے اس تک پہنچ جائے وہ اس خط کے متعلقہ فرد تک پہنچا دے گا۔ لیکن بعض ایسے امور ہوتے ہیں جو حساس ہیں، یہاں پہ ان حساس امور کی بات کی جا رہی ہے، جیسا کہ اوپر آپ نے دیکھا کہ امام نے یہ صفات کس کے لیے بیان کی ہیں، اسرار و رموز جو مملکت کے ہیں، جو مخفی باتیں ہیں، اس کے لیے جو بندہ چننا ہے اس کی صفات یہ ہیں۔ اور یہ آج بھی اسی طریقے سے ممالک، جن ممالک میں یا جن اداروں میں یہ رازداری کا جو شعبہ ہے وہ صحیح کام کرتا ہے اسے آنچ نہیں آتی، لیکن جہاں پہ رازداری ہی لیک کر جائے، رازداری نہ رہے، وہ ادارہ جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تک اولاً وہ خبر فوراً خطوط پہنچائیں جو اس سے مربوط ہیں، اسرار مملکت کے اقتصادی مسائل، مملکت کے دفاعی مسائل، خطوط پہنچانے میں بھی کوتاہی نہ کریں اور تمہارے جواب کو پہنچانے میں بھی کوتاہی نہ کریں، ایسی صفت کے تمہارے قابل اعتماد بندے ہوں۔ پھر آگے اور وہ تمہارے حق میں جو معاہدہ کریں اس میں خامی نہ رہنے دیں، یعنی جو کچھ بھی تمہارے حق میں فیما یاخذ لک ویعطی منک، یعنی وہ تمہارے بارے میں، یعنی تمہارے حق میں جو بھی معاملہ ہے
یعنی تمہارے حق میں وہ معاملہ جاتا ہے اس میں کوئی خامی نہ رہنے دیں، یعنی تم تک وہ تمہارے مثلا بعض آپ معاملات کرتے ہیں نا، اس میں آپ نفع میں ہیں، اگلا بندہ منافع میں ممکن ہے نہ ہو۔ آپ مثلا ایک زمین کا معاملہ کر رہے ہیں، زمین کا معاملہ کرنے میں اگر معاملہ ہو جاتا ہے تو آپ فائدے میں رہ جائیں گے۔ ادھر معاہدے میں حق سے مراد کیا ہے، آپ فائدے میں رہ جائیں گے، اور جو دوسرا ہے وہ فائدے میں نہیں رہے گا۔ لیکن ادھر وہ دیکھ رہے کہ یار ان کا معاملہ اگر میں نے تھوڑی سی اور دخالت کی یا فلاں میں نے نکات بیان کر دیے تو یہ معاملہ ہو جائے گا، یہ یہاں پہ چپ کھڑا رہتا ہے، کہتے ہیں یار میرا کیا ہے اس میں نے تو کام لانا لے جانا تھا وہ کر دیا، اب یہ آپس میں الجھتے رہیں، تو یہاں پہ وہ آپ کے حق میں معاملہ ہی نہیں ہو پائے گا، آپ نفع میں نہیں آ پائیں گے۔ تو یہاں پہ امام فرماتے ہیں ایسا بندہ ہو کہ تمہارے حق میں جو معاہدہ ہو رہا ہو، تمہارے نفع میں جو چیز جا رہی ہو، اسے پہنچانے میں کوئی خامی نہ رکھیں، وہ سر توڑ کوشش کریں کہ ادھر وہ تم تک پہنچ جائیں۔ مثال کے طور پہ ہم ایک اداری صورت میں ادھر بیٹھے ہیں، اب ایک عمل انجام پا رہے ہیں، اس سے ادارے کو فائدہ ہوگا، آپ کی میری ذمہ داری تھوڑی تھی، نہ میری باری تھی نہ میری ذمہ داری تھی، یہ تو ذمہ داری فلاں شخص کی تھی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ادارے کے نفع میں آ رہا ہے تو آپ حمایت کریں، آپ صحیح اور کوشش کریں، آپ اگلے بندے کو وہ نفع پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایسے افراد کو تم قریب کرو کہ جب تمہارے حق میں معاہدہ کریں یا تمہارے حق میں جو چیز آ رہی ہو اس میں خامی نہ رہنے دیں۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ اور نہ تمہارے خلاف کسی ساز باز کا توڑ کرنے میں کمزوری دکھائیں۔ منصوبے سازشیں بنتی رہتی ہیں، جب بھی آپ کام کرنے لگیں گے اجتماعی طور پہ جتنا بڑا کام کیا جائے اتنے بڑے رخنے ڈالے جاتے ہیں، یہ ذہن نشین کریں۔ مثلا اگر ہم نے 2-3 کمروں کا یا 2-3 منزلوں کا چھوٹا ادارہ بنایا ہے تو ہمارے رخنے بھی اتنا ادھر تک ہی آئیں گے، لیکن ہمارے ادارے کی پہنچ ہے وہ چند محلوں پہ محیط ہونے لگ جائے، پھر تھوڑے بڑھ کر سازشیں ہوں گی، اور اگر وہ چند شہروں کی پر اثر انداز ہونے لگ جائے ادارہ، پھر اس سے بڑی سازشیں ہوں گی، اور اپنے ہی کریں گے۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ علماء میں سے بعض امام و پوش کھڑے ہو جاتے ہیں اور شخصیت کشی کرنے لگ جاتے ہیں افراد کی، یا باہر کے ممالک سے بیٹھ کے وہ کلپ بنا کے شخصیت کشی کرنے لگ جائیں۔ ایک فسق و فجور ہے شخصیت کشی کرنا، یا انتشار پھیلانے کی کوششیں کرنا۔ اپنے ذام میں آپ موافق نہیں ہیں تو آپ کی ایک شخصی رائے ہونے کی وجہ سے یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہر جگہ پہ اپنی رائے کو نشر کرنے لگ جائیں۔ لہٰذا یہ والے مسائل آتے ہیں، اس لیے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کس کو قریب کرو، ایک معیار بتا رہے ہیں۔ اگر کوئی تمہارے خلاف سازشیں کر رہا ہے تو اس سازشوں کو جو توڑنے میں شریک ہو اور تھوڑی سی بھی کمزوری نہ دکھائے توڑنے میں، وہ تمہارے لیے مخلص بندہ ہے، اسے اپنے قریب کرو بندے کو۔ یہ بہت اجتماعی دنیا میں بہت اہمیت کے حامل معیارات ہیں۔ ہم مثلا یہاں پہ چند افراد بیٹھے ہیں، ہمارے لیے چند مشکلات پیش آ جاتی ہیں اور سازشیں بھی ہو رہی ہیں۔ اب سازشیں ساری سامنے، کوئی بھی سازش سامنے نہیں ہوتی، پیچھے ہی ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ اس سازش کو توڑنے میں کوئی جان کی بازی لگا سکتے ہیں، کوئی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، کوئی قوت اس میں دکھا سکتے ہیں۔ آپ خاموشی سے بیٹھے رہے، یار میں نے کیا کرنا ہے، میرا ادھر کیا کام ہے، تو چند دنوں بعد چلے جاؤں گا، یہ مجھے اس سے ملنا ہی کیا، میرا اس میں کیا مفاد ہے۔ یہ خود غرض انسان ہے، یہ تو کہیں کا بھی نہیں ہوتا، یہ گھرانوں میں بھی بڑی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے۔ لیکن ایک بندہ اس طرح سوچتا ہے کہ یار جو حق پر ہے میں ساتھ دوں اس کا، میں ایک بندے کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں تو خلوص کا تعلق اس کے ساتھ رکھوں، اس کے میں نفع کے لیے کام کروں، سازشوں کو توڑوں، نقصان سے اسے بچاؤں۔ یہ انسان ہمدرد انسان ہے، یہ انسان رازدار بن سکتا ہے، یہ انسان قابل ہے کہ اسے آپ قریب کریں۔ لہٰذا آپ نے 5ویں صفت دیکھی کہ امام فرماتے ہیں کہ تمہارے خلاف کسی ساز باز کا توڑ کرنے میں کمزوری نہ دکھائیں۔ یہ نہیں ہے کہ حتماً وہ ساز باز جو ہو رہی ہے، جو سازش ہو رہی ہے، اس کو توڑنے میں آگے بڑھیں، صرف اتنا نہیں، وہ کمزوری نہ دکھائیں، سستی نہ دکھائیں، کوتاہی نہ دکھائیں، حتماً اس سازش کو توڑیں۔ اور آخری صفت امام علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور وہ معاملات میں اپنے صحیح مرتبہ اور مقام سے ناآشنا نہ ہوں، یعنی ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے پتہ ہو، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے یہ پتہ ہو،
جیسے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں امام کا فرمان موجود ہے کہ بہترین مرد وہ ہے جو اپنی قدر کو جانتا ہے، قدر و منزلت کو جانتا ہے۔ یعنی بندے کی اہمیت کا اندازہ کس سے لگتا ہے؟ یعنی اس کی کیا شخصیت ہے، اس کو کیا رتبہ ملنا چاہیے، اس کی کیا قیمت اور منزلت اور درجہ ہے، کہ وہ جو اپنی قدر کو جانتا ہے اس سے پتہ لگے گا کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ مثلا ہماری آیا قدر یہ ہے کہ ایک بندہ آئے ہمیں جس طرف لگانا چاہے لگا کے چلا جائے، اس نے تو اپنی بڑی کم قیمت لگائی ہے۔ یا ہماری قیمت یہ ہے کہ ہمیں ایک کھلونے کے طور پہ ایک چیز پکڑا دی گئی کہ یار چلو اس سے مشغول رہو، وہ خود ہی اپنے آپ کو ضائع کر لے گا۔ ہوتا ہے نا کہ آج کل جیسے استعماری طور پہ ہر چیز انہوں نے ایجاد کی موبائل کی صورت میں اور ڈال دی اس کے اندر کہ یہ اپنی خود ہی ساری عمر ضائع کر لے گا، ہمیں اور کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنی بہت کم قیمت لگائی۔ ایک دفعہ قیمت یہ ہوتی ہے کہ دشمن کو بڑا بھاری بندہ بڑے پیسے دے کے بڑے اسلحے کے ساتھ بڑی سازشیں کر کے بھیجنا پڑتا ہے کہ اس کا اہتمام کرو، وہ بھی اس کی قیمت جانتا ہے کہ کیا ہے۔ ایک ہے کہ کہتے ہیں یار اس کے کیا ہم نے کرنا ہے، اس کو ہم فلاں کریں گے تو وہ ایسے ہی گر جائے گا، اس کو تو ہم اسی طرح سے الجھا دیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ اس کو آسان زبان میں اگر استعمال کیا جائے کہ اپنے مقام اور مرتبے کی شناخت کریں، جیسا کہ نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں ایک جگہ پہ اپنی قیمت کم سے کم اگر لگانی ہے، کم سے کم اپنی قیمت لگانی ہے تو جنت لگاؤ۔ اگر لگانی ہے تم نے اور بہت ہی کم لگانی ہے تو جنت لگاؤ، جہنم نہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ یار اگر تم نے مجھ سے کام کرانا ہے کہ میں تمہارا یہ کام کر کے دوں، مثلا آپ کو ٹائپنگ بڑی اچھی آتی ہے یا بڑی آپ ڈیزائننگ خوبصورت کر لیتے ہیں، یا آپ ٹیچر پڑھانا چاہتے ہیں کہ اگر تم نے مجھ سے بچے کو پڑھانا ہے تو پھر تو میں فیس 1,00,000 روپے لوں گا۔ ایک بندہ ہے کہ اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، آتا جاتا ہی کیوں کچھ نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ آپ پڑھا دیں یا آپ یہ ٹائپنگ کر دیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کر دوں گا۔ کتنے لیں گے؟ کہتے ہیں جتنے مرضی آپ دے دینا۔ اب اس کی کیا قیمت ہے کام کی؟ اسی طرح انسانی نفوس کی قیمت ہے۔ ہمارے نفوس اگر فروخت بھی ہوں تو کتنے میں فروخت ہوں اور کون خریدے اسے؟ اس مطلب کو قرآن اور روایات نے چونکہ بیان کی، اس لیے آپ دوستان خود اس کے اوپر دقت کریں، دقت کریں گے مفہوم کو سمجھ جائیں گے۔ انسان کی قدر و قیمت محل یا جھونپڑی سے نہیں بنتی، انسان کی قدر و قیمت وہ لباس سے نہیں بنتی، انسان کی قدر و قیمت کوئی ڈگریوں سے نہیں بنتی۔ انسان کی قدر و قیمت اس سے بنتی ہے کہ اس نے اپنی قیمت کیا لگائی ہے۔ اگر آپ نے اپنی قیمت ہی کم لگائی ہے تو پھر آپ کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، پھر بڑے پن کا یا بڑے مرتبے کا آپ تقاضا نہ کریں۔ قرآن نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے، مثلا جب آپ قیمت لگاتے ہیں، ایک کیا ہوتا ہے؟ خریدنے والا، اور ایک کون ہوتا ہے؟ بیچنے والا۔ ایک ہے خریدنے والا اور ایک ہے بیچنے والا۔ خریدنے والے نے بیچنے والے کی کیا قیمت لگائی، اس سے انسان کا اندازہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ لائیں اور کہتے ہیں کہ یار اپنا گردہ بیچ دو، اپنا گردہ یا اپنا بالفرض آنکھ اپنی بیچ دو، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں بیچ دیتا ہوں، کتنے پیسے لو گے؟ تو اس نے کہا یعنی کتنے پیسے دو گے؟ تو بیچنے والا ایک اپنی قیمت لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے 10,000 روپے یار میری آنکھ کے دے دو مثلا۔ اب اس کی آنکھ کی کوئی بڑی قیمت لگی، اس کی شخصیت کی اپنی کوئی اہمیت رہی اگر بیچنا ہی تھا۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے میں اپنی اگر آنکھ فروخت کروں تو میں 10,00,000 روپے میں فروخت کروں گا، ہم کہیں گے اس کی نسبت اس کی قیمت کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے نفوس ہیں، خریدار موجود ہیں۔ ایک خریدار قرآن نے واضح بیان کی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور ایک خریدار شیطان کی ذات ہے۔ شیطان بھی بیچتا ہے اور خریدتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خریدتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ خریدے تو اس کے بدلے میں کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، قرآن نے واضح بیان کیا ہے کہ تمہیں جب اللہ خریدے گا
تو پھر کیا ہوگا؟ جنت اس کے بدلے میں دے گا، اور اگر شیطان خریدے گا تو پھر جہنم وہ دے گا، ملے گی جہنم۔ نمبر 2، قیمت پھر کیا رہی؟ جہنم پستیاں ہیں، جنت اعلیٰ مقام ہے، اس کا عزت اور مرتبہ ہے۔ خریداری کے نتیجے میں عمل کیا صادر ہوگا؟ ٹھیک ہے، میں نے اپنا نفس اللہ کو بیچ دیا، اب کیا ہوا؟ پھر قرآن نے آگے بیان کیا فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ قتل بھی کرتے ہیں اور قتل بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اب تو اس کا بدن اس کا نہیں رہا، وہ تو اللہ کا ہے۔ اس کی آنکھ نہیں رہی، وہ تو اللہ کی ملکیت بن گئی۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ہے، شیطان اگر کسی کو خرید لے تو اس سے کیا جنم لیتا ہے؟ فراغت، سستی، گناہ، یہ چیزیں جنم لیتی ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو خریدے تو اس سے عبادت جنم لیتی ہے، اس سے بڑے بڑے کارنامے، بڑے بڑے امور جنم لیتے ہیں۔ یہاں پہ جس کو اپنی قدر و قیمت کا خیال نہیں ہے، بالفاظ دیگر اگر کوئی شخص اپنی قدر و قیمت یعنی گناہ کرے اور گناہ کے اوپر کوئی اسے نصیحت کرے، یا ایک غلط کام کرے، بیجا وقت کا ضیاع ہے، بیجا فراغت میں رہنا ہے، بیجا سستی اور کاہلی کا اور غفلتوں کا شکار رہے، اور اگر کوئی اس کو ٹوکے اور وہ آگے سے اس سے الجھے تو اس نے اپنی کیا قیمت لگائی؟ یعنی وہ پھر عزت کا خواہاں نہ ہو آگے سے، کیونکہ سستی، کاہلی، گناہ، فراغت، غفلت، کوتاہی، اس کا نتیجہ جو اللہ نے رکھے وہ ذلت ہے، وہ پستی ہے۔ وہ کیوں عزت کا پھر خواہاں ہوتا ہے؟ وہ کیوں کسی مقام تک پہنچنے کا خواہاں ہوتا ہے؟ اس لیے وہ کہ میری خواہش میں پستیاں قبول ہیں، ذلت قبول ہے، مجھے عزت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، کیونکہ قدر اس نے اپنی نہیں کی۔ لیکن اگر کوئی قدر کرے گا، بالفاظ دیگر جو شخص گناہ سے بچتا ہے اس نے اپنی قدر کی ہے، جو شخص غفلتوں سے بچتا ہے وہ مقام شناس ہے، مقام انسانیت کے مقام کی اوپر فائز ہے۔ جو شخص بھی فراغت اور سستی اور ان چیزوں سے بچتا ہے اس نے اپنی قدر اور اپنی قیمت لگائی ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ وَلَا يَجْهَلْ مَبْلَغَ قَدْرِ نَفْسِهِ فِي الْأُمُورِ، ان امور میں اس کی قدر کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے۔ یہاں پہ اگر دنیاوی انسان ہو نا، وہ کہے گا میرا یار یہی کام ہے کہ میں کچن میں کام کروں، میرا یہی کام ہے کہ انہیں باتھ روم اور واش روم ہی صاف کرنے ہیں۔ یہ ہے کہ یہ شیطانی وسوسے آ کے اسے گھیر لیتے ہیں، یعنی میں ساری چائے بھی میں خود ہی بناؤں، کھانے بھی میں خود ہی بناؤں، یہ ہیں وسوسے۔ لیکن اگر کوئی اپنا قدر شناس ہو کہے گا یار ان کاموں سے کوئی تھوڑا اوپر نیچے تھوڑی ہوتا ہے، قدر شناس ہو کہے گا گندگی میں نے کیا اور باتھ روم کو صفائی کوئی اور کرے گا، جا کے کھایا میں نے پلیٹوں میں اور جا کے صفائی کوئی اور کرے اس کی، یہ کیسی انسانیت ہے؟ اس لیے وہ اپنی قدر لگائے گا کہ وہ قدر کاموں کو کم نہیں سمجھے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ممتاز کرے گا، اپنی قدر بلند کرے گا، مقام انسانیت قرار دے گا۔ وہ کہے گا جو انسانیت سے سازگار ہے وہی میرا کام ہے، اور جو کام انسانیت کا نہیں ہے وہ میرا کام نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ذمہ داری مثلا میری ہے، رازداری کے امور کو رازداری میں رکھنا۔ ایک بندہ آئے وہ پوچھے، دوسرا بندہ آئے وہ پوچھے، تیسرا بندہ آئے وہ پوچھے، وہ کہے کہ بھائی میری ذمہ داری ہے یہ، اگر مقام انسانیت سے آشنا ہے وہ کہے گا ذمہ داری۔ یا آپ اجتماعی جگہوں پہ یہ دیکھتے ہیں کسی کو کہا ہوا ہے کہ نگرانی کرنی ہے، اب پتہ ہے کہ یہ نگران ہے تو اس پہ پہلے نفسیاتی دباؤ ڈالیں گے۔ ایک آئے گا وہ اس سے تھوڑا سا غصے میں بات کرے گا، دوسرا آئے گا کہ تم ہمیشہ شکایتیں ہی لگاتے رہتے ہو ہماری، تیسرا آئے گا اسے تنگ کرے گا کسی طرح سے، اور کوشش کریں گے یہ بندہ آگے خبر صحیح نہ پہنچائے، کیونکہ اگر یہ خیانت کرے گا تو پورے ادارے میں خیانت آئے گی، کیونکہ اگر اسے قانون کے مطابق سب کے سامنے نگران بنایا گیا ہے، سب کا وظیفہ ہے اس کا ساتھ دیں، یہ مقام انسانیت ہے، یہ دینداری ہے۔ لیکن اس کو پنچ کرنا، اسے تنگ کرنا، اس کی پر الزام تراشی کرنا، اسے دشمنی مول لینا، یہ پورے معاشرے کو تباہ کرنے کا یا ادارے کو تباہ کرنے کا باعث بنے گا۔ لیکن اس سے بڑھ کر اس نگرانی کرنے والے کا وظیفہ ہے وہ کہ میری ذمہ داری یہ پہنچانا، تم جو مرضی کرنا چاہتے ہو کر لو، میری ذمہ داری یہی ہے کہ میں اپنے وظیفے کو جانتا ہوں، میں اپنے مقام کو جانتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ وہ معاملات میں اپنے صحیح مرتبے اور مقام سے ناشنا نہ ہو،
کیونکہ جو اپنے صحیح مقام کو نہیں پہچانتا وہ دوسروں کے قدر و مقام کو اور بھی زیادہ ناواقف اس سے ہوتا ہے۔ یعنی جو اپنے ہی قدر نہیں جانتا وہ دوسرے کی قدر کیا جانے گا؟ جسے اپنے ہی قدر و منزلت کے گرنے کا احساس نہیں ہے وہ دوسروں کے پستیوں کے گرنے کا احساس کرے گا؟ اسے کوئی غم نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا یار میں ہی جب گناہوں کو اتنا انجام دیتا ہوں، اگلا کر رہا ہے تو اسے بھی عیاشی کرنے دو۔ یہ جملے عام معاشروں کے اندر چلتے ہیں کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، مجھے اپنے کام سے کام رکھنے دو۔ گناہگاروں کے یا فاسد افکار و نظریات رکھنے والوں کے یہ جملے عام ہیں زبانوں پہ۔ اس کے لیے کوئی شعور نہیں چاہیے، اس کے لیے اندر سے انسان کا فاسق ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے تم اپنے کام سے کام رکھو، مجھے اپنے کام سے کام رکھنے دو۔ ہاں اگر دینداری کے اعتبار سے، حق کا پرچم گاڑنے کے اعتبار سے کہے تو عیب نہیں ہے، لیکن اگر گناہوں کو پھیلانے کے اعتبار سے کہے تو یہ شیطان کی آواز ہے کہ کیوں تم میری شیطانیت کو ختم کر رہے ہو، کیوں تم میرے ایک غلط اقدام کے اوپر اعتراض کر رہے ہو، یہ بات اس میں بنتی ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ جو اپنے صحیح مقام کو نہیں پہچانتا وہ دوسروں کے قدر و مقام سے اور زیادہ ناواقف ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ نے ادھر ملاحظہ کہ یہ ہمارے پاس کتاب کے بارے میں وہ بیانات ہیں جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ پھر آگے ایک اور پیراگراف میں بیان فرماتے ہیں کہ محکمہ تحریر کے ہر شعبے میں ایک ایک افسر مقرر کر دو جو اس شعبے کے بڑے بڑے کاموں سے عاجز نہ ہو اور کاموں کی زیادتی سے بوکھلاہٹ کا شکار بھی نہ ہو۔ یاد رکھو ان منشی اور سیکٹریوں میں جو بھی عیب ہوگا اور تم اس سے آنکھ بند کر کے رکھو گے تو اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ یعنی تم نے جو افراد رکھے ہوئے ہیں، تم نے اگر ان کے اوپر نگاہ رکھنے سے کوتاہی کی تو یہ کوتاہی میں جرم تمہارا ثابت ہوگا۔ آئیں اب آپ اس کے نتائج دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بھی جس طرح سابقہ دور میں امور اور معاملات چلتے تھے تحریری صورت میں، مثلا آپ کے آج کے دور میں اگر آپ اپنے سفارت خانے کی معاملات لے لیں، پاسپورٹ کس صورت میں جاتا ہے؟ تحریری صورت میں جاتا ہے۔ پاسپورٹ میں آپ کی چھوٹی سی خطا جو ہے، مثلا ایک بندہ ہے وہ پیدا ہوا ہے 1990 میں، لکھا جائے 1995، تو 5 سال کا فرق آ جائے گا یا نہیں آئے گا؟ اس 5 سال سے کتنے مسائل وہ حل کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے نام ہے، اس میں ایک نام کا حصہ، آج کل تو جرائم بہت ہی زیادہ بڑھ چکے ہیں اس حوالے سے، اس لیے جو پاسپورٹ اور پولیس کا طبقہ ہے، آئیڈینٹی کارڈ اور خصوصاً پاسپورٹ، اس میں وہ ایک چھوٹے سے نام کا حذف بھی برداشت نہیں کرتے، پورا کینسل۔ مثلا پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے مثلا علی، لیکن لکھا ہے ALE، اور شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے ALI، تو وہ قبول نہیں کریں گے اس کو، وہ کہیں گے جا کے درست کرو۔ گھر کا پتہ ہے اس طرح سے، کیونکہ اس سے جرائم کی فضا بڑھ جاتی ہے۔ آج کے دور میں تحریری مسائل زیادہ الجھ گئے ہیں، پرانے دور میں بھی اہمیت تھی۔ مثلا ایک اور چیز، ہماری قومی اسمبلی میں یہ بل پاس ہوا کہ جس نے میٹرک کیا ہے وہ الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ پوری کی پوری ریاست کا دماغ کسے کہتے ہیں؟ قومی اسمبلی کو۔ تو پاکستانیوں کی قومی اسمبلی کا دماغ وہ میٹرک تک ہی ابھی تک پہنچا ہے، اس اوپر جاتا ہی نہیں ہے۔ وہ جب میٹرک کی بات آئی، بہرحال ابھی اوپر کے بھی آ گئے ہیں قصے، لیکن میں ایک آپ کے سامنے صرف ایک مثال کے طور پر پیش کروں۔ مجھے گریجویشن کی بات اب آ گئی ہو، ماسٹر کی بات آ گئی ہو، تو اب سندیں لکھوانے کی بات آئی تو سندیں ساری لے کے آگے فوراً۔ جب ان سے انٹرویو لیا جاتا تھا تو انہیں تو نہ قرآن کی ایک آیت پڑھنے آتی ہے، نہ کوئی ABCD آتی ہے، نہ الف ب پ ت آتی ہے، کچھ بھی نہیں انہیں آتا تھا، تو ساری جعلی سندیں انہوں نے بنوائی۔ اور یہ والے کام دینی اداروں کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ بعض دینی ادارے شیعہ سنی اس طرح کے بھرے ہوئے ہیں، 5000 روپے دو اور آپ مثلا فاضل کی سند لے جاؤ، یعنی ماسٹر کی سند لے جاؤ۔ تو یہ جو پیسے دے کے کام کراتے ہیں اس کا نتیجہ کہاں نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ جابز اس کے اوپر ملتی ہیں۔ جاب میں جب نااہل بندہ آتا ہے تو وہ پھر سارے کے سارے اپنی بری صفات لے کے آتا ہے، مثلا وہ پڑھا نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے، خیانت اور کرپشن اپنے ہمراہ لائے ہے،
کیونکہ اسے پتہ کہ میں کرپٹ بندہ ہوں اور ادھر میرا اہلیت نہیں بنتی، پھر بھی میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، اپنے گھر میں حرام کمائی سے کھلا رہا ہے۔ یہ پاکستان میں بڑے مسائل میں سے ہے۔ مثلا پاکستان میں جو دیہی ہمارے دور دراز کے علاقے ہیں، وہاں پہ بعض ایسے افراد ہیں کہ جو محکموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں نام بھی نہیں لکھنا آتا، سید لفظ بھی نہیں لکھنا آتا انگلش میں، تنخواہیں لے رہے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ ان کے مثلا بھائی ہیں، وہ وفات پا گئے، تو ان کے بھائی کبھی اسکول دوسرا گیا ہی نہیں تھا، تو وہ اس کی جگہ پہ لگا ہوا، اس نے کبھی دفتر، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہاں دفتر، تنخواہ بھائی کی آ رہی ہے ابھی تک، بھائی کو گزرے ہوئے کوئی 20-25 سال ہو گئے ہیں، تنخواہ آ رہی ہے اور وہ بچوں کو کھلا رہا اور کہہ رہا ہمارا حق ہے۔ وہ کہ کیوں ہمارا حق ہے؟ کہتے ہیں یہ مین روڈ ادھر سے نہیں گزرتی، ادھر سے ہی ساری تجارت ہوتی ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے۔ اور یہ عام ہے ہمارے ممالک کے اندر۔ لہٰذا آپ نے دیکھا لکھت پڑھت کتنا ایک گہرا اثر ڈالتی ہے۔ کہیں سے تو وہ اسٹیمپ ہو کے آیا اس کا، اوپر سے آفیسر نے تائید کی اس کی، وہ تائید کر کے پھر آگے آیا۔ ایک بندے کو مثلا اسلحہ چلانے کی کوئی ہے ہی نہیں، نہ نوبت ہے کہ اسلحہ رکھے، نہ اسلحہ رکھنے کا لائسنس ہے، نقلی لائسنس اس نے رکھ دیا، قتل و غارت سے جنم لیتی ہے اس سے۔ لہٰذا اگر آپ تحریروں کے معاملات کو مضبوط نہیں کرتے تو اس سے پورا معاشرے کے اندر انتشار پھیلتا ہے۔ ایک اور آپ اس کی صورت دیکھ لیں، اب پاکستان کے اندر مثال کے طور پہ یعنی ابتر صورتیں کئی اعتبار سے ہوتی ہیں، ابھی آپ ایک پہلو دیکھ رہے ہیں۔ مثلا آفیسر فوج کا بننا ہے، وہ ISSB کے بعد آفیسر بنتا ہے، اس کے بننے کے لیے آپ کو چاہیے ڈگری، اور ڈگری میں بھی چاہیے مثلا 50% نمبر ہوں یا 60% آپ کے نمبر ہوں۔ آپ نے 8 سبجیکٹ میں بھی کیا، جا کے آپ چلے گئے ٹیسٹ دینے، اور ٹیسٹ میں آپ قبول ہو گئے، اور پیچھے سے آپ نے نقلی اور جعلی بنائی ہوئی تھی۔ اب اس محکمے نے اپنے طور پہ رکھ لیا، وہ چونکہ شروع سے ہی کرپشن کر کے آیا تھا، وہ جن مرحلوں پہ فوج کے پہنچے گا وہاں پہ جا کے کرپشن کرتا ہے۔ یا ایک اور ابھی یہ اخباروں میں بھی چھپا اور آرٹیکلز میں بھی آیا، بیکن ہاؤس پاکستان کا ہے، وہ مثلا ایک ایتھیس ذہنیت رکھنے والے ایک خاندان کے ہاتھ میں ہے، مثلا قصوری فیملی ہے یا جو بھی فیملی ہے۔ اب وہاں سے لاکھوں کی صورت میں افراد ہیں کہ جو نکلے ہیں۔ اب یہ جو اسکول ہے وہ کس نوعیت کے افراد کو تربیت کر رہا ہے؟ وہ بیان اس کا نظریہ ہی یہ ہے کہ کوئی دین کی اہمیت نہیں ہے، کوئی دینداری نہیں ہے، رقص و سرور عام ہے وہاں پہ، لڑکے اور لڑکیوں کے روابط وہاں پہ عام بنائے جاتے ہیں، پڑھائیاں خوب کرائی جاتی ہیں۔ پڑھائیوں کے جب آپ فقط معیار بناتے ہیں، ادھر سے نکلے والے افراد پاکستان کے اس وقت بڑے بڑے محکموں کی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے اور فوج کی اہم منصبوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، ان کی جب سوچ ہی لادینیت ہے، وہ پلے بڑے، اور یہ جو ان کا وجود ہے وہ بنا ہی لادینیت کے اوپر ہے، اس سے دین تو صادر نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے پاکستان کے بڑے مسائل میں سے ہے۔ اس لیے پھر وہ ادھر بیٹھ کے جب وہ ایک اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ لیں کہ وہ بناتی ہے پاکستان کے لیے پورا کا پورا ایک سسٹم بناتی ہے، یا وہ کوئی تدابیر سوچتی ہے یا پلان بناتی ہے، اس پلان کی اساس ہی لادینیت ہوتی ہے، اس پلان کی اساس ہی مفادات ہوتے ہیں۔ اس طرح سے یہ انتشار پھیلتا ہے۔ تاریخ میں آپ ایک مثال لے لیں، خلیفہ سوم کے دور میں جو مسائل ابھرتے تھے تو نامے لکھے جاتے تھے، خطوط لکھے جاتے تھے۔ کوفہ کے اندر ہے، مثلا کوفہ کے گورنر سعید بن عاص، اس نے قبضے میں کر لی چند زمینیں۔ ابھی ہم انشاءاللہ عہد نامہ ختم ہو رہا ہے تو جلدی دوبارہ اس موضوع کی طرف آئیں گے۔ جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے، اور اس میں آپ کے لیے پھر سے تاریخ کی مختلف چیزیں سامنے آئیں گی۔ اب اس نے زمینیں قابو میں کر لی۔ ولید نے کوفہ کے اندر، ولید بن عقبہ نے کوفہ کی مسجد کے اندر، جامع مسجد میں بیٹھ کے شراب پی کے نمازیں پڑھائیں۔ لوگوں نے اعتراض کرتے ہوئے خط لکھے۔ وہاں پہ جو مہر تھی وہ خلیفہ سوم کے داماد کے پاس تھی۔ ان کے داماد کون تھے؟ مروان۔ مروان وہ تھا کہ جس کے اوپر شیعہ سنی دونوں ہی نفرین کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے اسے باہر نکال دیا تھا۔ مہر کے اوپر دستاویز پڑھی جاتی تھی۔ تو مروان صاحب تھے، وہ اموی جو افراد تھے ان کے ناموں کو زمینیں کرتے، زمینیں لکھ دیتے اور مہر لگا دیتے۔
یا یہ جو خطرناک ترین اجتماعی مسائل آئے جس کی وجہ سے لوگ بتکے ہوئے تھے، لوگ غصے کی حالت میں تھے، احتجاج سراپا احتجاج بنے ہوئے تھے، ان مسائل میں اس نے گورنر کی حمایتیں کی، اور مروان نے اس کے اوپر وہ دستخط خلیفہ سوم کی لگا کے بھیج دیا، اور وہ خلیفہ سوم کے نام سے پڑھا جاتا۔ خلیفہ سوم کو جب یہ باتیں پہنچتی، کہتے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر کہا پتہ لگ گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں اپنے رشتہ داروں کے اوپر بڑا مہربان ہوں، صلہ رحمی کرتا ہوں۔ ان کو ہٹایا نہیں انہوں نے۔ امام علی علیہ السلام کا انشاءاللہ ابھی جلد آئے گا نہج البلاغہ کی زمرہ میں، امام نے بار بار یہ کہا کہ انہیں ہٹا دو، بار بار یہ کہا کہ تم اپنا واضح طور پہ فیصلہ سناؤ اور واضح طور پہ ان کو بھیجو۔ تو یہ مسائل آپ نے دیکھا کہ لکھت پڑھت کے یہ بڑے پیمانے پہ مسائل ابھرتے ہیں۔ ایک تو ملکی پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ درہم بھرم ہو جاتا ہے، اور نمبر دو کہ یہ ہمارے پاس خیانت، کرپشن، اس کے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ اسے قانونی کارروائیاں بھی کر دیتے ہیں۔ مثلا آپ حکومت میں کسی بڑے منصب کے اوپر آئے، اب آپ نے پنجاب کا ایک بڑی اراضی ہے اس کو اپنے نام لکھوا دیا، تو وہ اس کا نام لکھوایا تو اس کا مثلا اسٹامپ بننا چاہیے، کمپیوٹرائزڈ ہونا چاہیے، ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ آپ نے ایک فون کیا یار اسے کمپیوٹرائزڈ کرو، دوسرا فون کیا اسے فلاں کرو، تیسرا فون یہ کیا، وہ پورا کیا بن گیا؟ اب قانونی دستاویز۔ وہ قانونی دستاویز کے اوپر جب آپ آئیں گے وہ کہیں گے یہ تو قانونی ہے سارا۔ اور یہی والا مسئلہ امام علی علیہ السلام کے دور میں تھا۔ قاضی کی ایک ہوتی ہے تنخواہ، بڑی تنخواہ، لیکن اتنی تنخواہ نہیں ہوتی کہ بڑے شاندار اور بڑے بڑے محل نما گھر بنا لیں۔ قاضی شرعی نے بنا لیے، تو قاضی شرعی نے بنے ہوئے تھے تو وہ قانونی دستاویز لے کے آ گئے، تو امام علی علیہ السلام نے دستاویز کو دیکھا، اس کے باوجود سرزنش کی کہ ہم وہ پڑھ چکے ہیں قاضی شرعی کا جو محاسبہ ہے، اس کے باوجود امام علی علیہ السلام نے سرزنش کی کہ اولاً اتنا مال تمہارے پاس کہاں سے آیا، اور اگر مال آ گیا تو کچھ تو خدا کا خوف کرو کہ آخرت کو تم نے آباد نہیں کرنا۔ تم قاضی ہو، تمہاری اگر اتنے واضح طور پہ لوگوں کی زندگی سے مختلف قسم کی زندگیاں نظر آ جائیں تو لوگ تمہیں حاکم بنایا گیا ہے، لوگوں کے قریب زندگی بسر کرو اپنی، یعنی تمہاری سطح زندگی ہے عمرہ در عمرہ بادشاہوں کی طرح، اور لوگ ہیں فقیر در فقیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو لکھت پڑھت ہے اگر اسے قانونی بھی کر دیا جائے تو اس صورت میں بھی ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس قانونی کارروائی کو قبول کرتے ہوئے سارے کے سارے املاک اور اموال وہ اس کرپٹ انسان کو دے دیں۔ لہذا امام علیہ السلام نے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں دفتری اصلاحات کی، دفاتر کے اندر کو درست کیا، اور محکمہ تحریر کے، کیونکہ ہر شعبے میں محکمہ تحریر چاہیے، آج بھی چاہیے۔ مثلا HEC میں جس نے سرٹیفکیٹ جاری کرنے ہیں اس کے اوپر ایک بڑا سخت ترین بندہ بٹھا دینا چاہیے۔ اسی طرح سے جس شخص نے پاسپورٹ اور ID کارڈ جاری کرنے ہیں اس کے اوپر بڑا سخت بندہ نگرانی کے طور پہ آفیسر بٹھانا چاہیے۔ اسی طرح جس نے زمینوں کا کام کرنا ہے بڑا سخت بندہ ادھر بٹھانا چاہیے۔ زمینوں کے تو فسادات ہمارے ہاں کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ یا اسی طریقے سے اور دیگر شعبے، یہ وہ شعبہ جات ہیں کہ جس سے انسان کی زندگیاں بڑے پیمانے پہ متاثر ہوتی ہیں۔ آج کے دور میں بھی یہ والے مسائل ہیں کہ ہم ادھر دیکھتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، نقلی سندیں جا کے جامعۃ المصطفیٰ کو، بلکہ وہ بل انہوں نے پکڑا دیے، تو وہ انگلش میں وہ بندہ نہیں پڑھ سکتا تھا تو اس نے قبول کر لیا اس بندے کی شرافت دیکھتے ہوئے، تو بعد میں جب اوپر گیا تو انہوں نے پڑھ لیا کہ یہ تو بل لے کے آگے تو سندیں نہیں ہیں، تو انہوں نے پکڑ کی پھر سب کی سندیں کینسل کی۔ اسے پورا قومی وقار نیچے گر جاتا ہے، ایک بندے کو تو نہیں، اگرچہ یہ ادھر کی ایک خامیوں میں سے خامی ہے کہ اس سطح کے بندے کیوں ادھر آ کے آباد ہوں، یہ یہاں کی خامی ہے۔ مثلا ایک یہاں پہ مثلا حوزہ علمیہ شروع ہی ہوتا ہے شرع العلوم کے بعد، یعنی جو پاکستان میں کم سے کم 8 سے 10 سال پڑھا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ حوزہ شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اگر ایک طالب علم آ جاتا ہے تو اس نے خود انصاف نہیں کیا اپنے ساتھ، وہ پڑھ نہیں پائے گا کبھی بھی۔ نمبر 2، اس کو مہلت کیوں دی گئی ادھر؟ یہ تو پوری دنیا میں کہیں پہ بھی یونیورسٹیز میں نہیں دی جاتی۔ مثلا ایک نے میٹرک ہی نہیں کیا، وہ ماسٹر میں کیسے آئے گا؟ تو یہ جو نیچے وجہ ہے یہ
بہرحال اس کی وجوہات اور بہت ساری ہیں، اجتماعی سیاسی مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ موقع دیتے ہیں، کیونکہ ایسے پسماندہ علاقوں سے آئے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ اصلا مبلغ موجود ہی نہیں ہے، وہاں پہ اصلا دین کو بیان کرنے والا موجود نہیں ہے، تو اس کا خیال رکھتے ہوئے کہ کچھ تو ادھر سے حاصل کرے۔ لیکن پاکستان سے اصلا علماء کو یہ روکنا چاہیے، پاکستان میں علماء کو سسٹم یہ تحریر مضبوط بنانا چاہیے۔ پاکستان کی اس وقت کسی مدرسے کی کوئی بھی مذہبی رزلٹ سند، امتحانی سند وہ ایران میں قبول نہیں ہے۔ وہ سارے طلاب جانتے ہیں کہ یہاں پہ اسے صفر سے بٹھایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا سسٹم ہی نہیں ہے، قابل اعتماد سسٹم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ویسے علماء بیٹھے ہوئے ہیں سارے بڑے بڑے، 3-4 بورڈ اب تو بن گئے ہیں، لیکن کسی بورڈ کی سند ایران کے اندر وہ قبول حوزہ علمیہ نہیں کرتا۔ اگر وہ کہے کہ میں علماء کے پڑھ کے آئے ہوں، وہ اس کا بڑا ایک طویل انٹرویو لیں گے، اور پھر ہر کتاب کے اوپر وہ کہیں گے کہ امتحان دو ہر کتاب کا۔ یعنی اگر یہ کہے کہ میں گریجویشن کر کے آیا ہوں، وہ کہیں گے نہیں تمہاری گریجویشن قبول نہیں ہے، 8ویں سے لے کے گریجویشن تک ساری کتابوں کا دوبارہ امتحان دو، کیونکہ تحریری سسٹم ہی نہیں ہے ہمارے یہاں کوئی، نہ اس کا کوئی کمپیوٹرائز صحیح طرح سے سسٹم ہے۔ گورنمنٹ ہے وہ دینی مدارس کو رکھتی ہے ایک طرف، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں ہی کتنے پاکستان میں، یہ پاکستان کا 1% ہے، 1-2% پہ ہم نے اپنے کیا وسائل خرچ کرنے ہیں۔ لہٰذا یہ تحریری آپ نے امور دیکھے کہ تحریری امور کسی بھی ریاست کے اندر، کسی بھی معاشرے کے اندر وہ بہت بڑا سرمایہ شمار ہوتے ہیں۔ میراث کے مسائل اس سے متاثر ہوتے ہیں، حقوق کے مسائل اس سے متاثر ہوتے ہیں، ممالک کے آپس میں جو خط و کتابت کے سلسلے ہیں اور روابط ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، پورا معاشرہ اس شعبے سے متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے اس شعبے کے اندر بہت زیادہ سیکیورٹی بھی ہونی چاہیے، اور بہت محکم ترین بندہ جو مضبوط اور انتہائی دیندار، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو اور انتہائی قابل اعتماد ہو، اس کو ہونا چاہیے۔ اور پھر ان کے اوپر بھی ایک آفیسر بٹھانا چاہیے، جیسے آپ نے آگے وہ پڑھا کہ ہر محکمے کے اندر جو تحریری شعبہ ہے اس تحریری شعبے کو آفیسر کے انڈر کرو۔ یہ وہ جدید اصلاحات تھی جو امام علی علیہ السلام نے کی۔ امام علی علیہ السلام سے پہلے آفیسر کے انڈر نہیں ہوتے تھے یہ امور۔ امام نے فرمایا کہ ان سب تحریری لکھت پڑھت کو کہ جو مختلف شعبہ جات کے اندر ہیں ایک آفیسر کے ماتحت لے آنے چاہیے، تاکہ اس کے اندر کرپشن کو روک سکیں اور تاکہ اس کے اندر جو خرد برد ہوتی ہے اس کو روک سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔